بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آداب دعا جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے دعا میں کہنے کا، آج کی اس ویڈیو میں وہ تمام آداب، تمام الفاظ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، آئیں مل کر ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ جو بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حق میں بھی وہی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے مالک، خالق، رازق رب اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس وقت جتنے بھائی اور بہنیں مجھے سن رہے ہیں، ان تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ جو رزق روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کو رزق اور روزگار برکتوں والا عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں، ان کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں، ان کو اپنا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے دوستو، اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، اور جب ہم دعا کریں اس وقت آمین یا لائک کر دیا کریں، وہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے اہم ٹاپک کی طرف۔ دعا میں ان امور کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ آپ ان آداب کو بجا لائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ نمبر 1، عاجزی اور انکساری، یعنی خشوع خضوع سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے، کن آداب کو سامنے رکھ کے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا، جس کا ترجمہ ہے تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو، اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری تمام حرکات سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، جس کا ترجمہ ہے یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ نمبر 2، دعا میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ نمبر 3، اپنے کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار نے ان کی اس مصیبت سے نجات دے دی۔ نمبر 4، دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر یا سویر ضرور قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ استسقاء بارش کے لیے دعا کے وقت کیا تھا۔ نمبر 6، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے،
پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و ثنا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف سے ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ نمبر 7، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرہ اور دونوں مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ لہذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد، چاہے دن کے کسی وقت میں ہو یا رات کے کسی وقت میں۔ نمبر 8، دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جب دعا سے فراغت پا لو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جس کا ترجمہ ہے اور اسماء حسنہ اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ نمبر 10، دعا استغفار 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 12، کسی گناہ کی یعنی ایسی دعا جس میں کوئی حرام چیز یا حرام مال کا سوال ہو یا ناتا کاٹنے کے لیے ہو، دعا نہ کریں، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 13، دعا میں شرائط نہ لگائی جائیں، یعنی یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے یہ کام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے کلمات سے منع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، اگر تو چاہے تو رحم کر دے، بلکہ نہایت عزم پختگی سے سوال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 14، اگر امام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور تمام مقتدیوں کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا۔ نمبر 15، ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو یہ دعا مانگتے سنا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے سوا کسی پر رحم نہ کر، تو فرمایا اس نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا۔ نمبر 16، تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ نمبر 17، دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ان ختم بآمین فقد اوجب، یہ دعا مقبول ہے اگر آمین پر ختم کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی اسی طریقے پر دعا کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کا مناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔